اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں، پیٹرول کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں، اور ماشاءاللہ پیٹرول کے ریٹ تو ڈیلی بیسس کے حساب سے بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ مہنگائی کے خلاف جو تحریک چلی تھی بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہوئی ہے. آپ کسی کو بارش سے بچانے کی تحریک چلاؤ اور پرنالے کے نیچے نہ کے کھڑا کر دو اس کو، لیکن الحمدللہ ہماری قوم کی عقیدت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. میں زیادہ کھل کے باتیں نہیں کر سکتا، بس اشارتاً ہی بات کروں گا. عقیدت ہماری الحمدللہ جیسی پہلے دن تھی ویسی ہی آج بھی. میرا مہنگائی سے کیا تعلق ممبر پہ بیٹھ کے میں مہنگائی کی باتیں کروں؟ یقیناً میرا کوئی سیاسی ٹاپک نہیں ہوتا، ممبر پہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اتنی بات تو ہے کہ آپ تھوڑا سا سوچیں کہ جو درمیانی درجے کی تنخواہوں میں گھر چلا رہے ہیں ان کے سینے پہ، ان کے دلوں پہ آرے چلتے ہیں. کاروباری لوگوں کو زیادہ فرق عام طور پہ نہیں پڑتا، زیادہ تر لوگ تو بیچارے ملازم پیشہ لوگ ہیں. تو مہنگائی بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، مذہب کا براہ راست اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن مذہب ہمیں گائیڈ تو کرتا ہے نا کہ کسی بھی موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ چیزیں دو تین آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جنہوں نے بارش سے بچا کے ہمیں پرنالے کے نیچے کھڑا کیا ان سے اسی طرح عقیدت کرنا جیسے آپ پہلے کیا کرتے تھے، تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ بارش میں بھاگ رہے ہو، میں کہہ رہے نہیں تو گیلا ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا، پوری تحریک چلا کے آپ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ پرنالے کے نیچے. ادھر تبھی اس سے بھیگو تاکہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے نا وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا. جو پرنالوں کے نیچے نہاتے ہیں ان کو بارش کے چھینٹوں سے کچھ ہوتا ہے؟ گندے نالے میں نہانے والوں کو دیکھا نا، گندے نالے میں جو نہاتے ہیں نا بیچارے، بعض علاقوں میں غریب بچے ہوتے ہیں گندے نالوں میں نہا رہے ہوتے ہیں، ان کا امیون سسٹم اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کو آپ کی چھینکوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جن لوگوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان سے اسی طرح عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا ہے جیسے آپ پہلے کرتے رہے تھے. دوسری بات کہ دیکھو حکمران تو جو مرضی کرتے رہیں، وہ تو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. انسانی ہمدردی کے ناطے ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو درمیانہ طبقہ ہے جو مہنگائی میں پس گیا ہے، ہم تھوڑا خود اس کا خیال کر لیں، ہم تھوڑا صدقات و خیرات کو بڑھا لیں. بہت سے لوگ پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتے کہ حکومت کھا جائے گی. میں نہیں کہتا کہ آپ ٹیکس نہ دیں، لیکن اتنا تو کریں نا آپ کہ آپ اپنا پیسہ براہ راست ملکی عوام پہ خود خرچ کر لیں. دیکھو ہمارے ایک دوست نے ٹرین کا سفر کیا. پہلے زمانے میں لوگ بغیر ٹکٹ بھی بہت کرتے تھے، ٹکٹ خریدنا بھول گئے یا بھول ہی گئے ہوں گے کیونکہ ایماندار آدمی تھے، جان کر ایسا نہیں کر سکتے تھے. یا ٹرین چل رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ آدمی اس میں چڑھ جاتا ہے کہ یار ٹکٹ لیتے رہیں گے. جب وہ اسٹیشن پہ اترے تو انہوں نے کیا کیا، میں نے کہا ٹکٹ خرید لو، خرید کے پھاڑ دو، کیونکہ یہ ناجائز ہے نا. آپ یہ بھی تو حرام ہے کہ آپ بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے ہیں، تو اب خرید کے کیا کر دو،
پھاڑ دو تاکہ گورنمنٹ کے خزانے میں اتنے پیسے چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے جانے سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کا یہ سفر حلال ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ حلال. تو انہوں نے کہا کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا سفر حلال ہو جائے گا، وہ تو ہو جائے گا جب میں گورنمنٹ کو پیسے دوں گا، لیکن یہ پیسے جب گورنمنٹ کے خزانے میں جائیں گے تو گورنمنٹ کا کام کس کی فلاح و بہبود ہے؟ عوام کی نا. یہ ان کی لاجک پیش کر رہا ہوں، صحیح ہے غلط ہے یہ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا. گورنمنٹ کا کام ہے عوام کی فلاح و بہبود، تو میں ڈائریکٹ کسی غریب کو نہ پکڑا دوں. یہ اس میں فائدہ یقینی ہے. اس میں فائدہ کیا ہے؟ یقینی ہے. تو میرے سے اس بات کا کوئی جواب بن نہیں پڑا تھا. میں مشورے لوگوں کو یہ نہیں دیتا کہ آپ گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے ڈالنے کے بجائے ڈائریکٹ کسی غریب سے، پورا ملک کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا اس طریقے سے. لیکن مجھے اس کا اس وقت کوئی جواب بن نہیں پڑا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. تو انہوں نے کہا میں یہ پیسے صدقہ کروں گا لیکن ڈائریکٹ کسی غریب کی جیب میں یہ پیسے ڈال دوں گا جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. کیونکہ گورنمنٹ، لوگ یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جب ہم پیسے دیتے ہیں تو جتنا سرمایہ حکومت کے پاس جمع ہوتا ہے اتنا رپورٹ یہ ہے کہ عوام پہ خرچ نہیں ہوتا، ان کی اپنی جیبوں میں زیادہ جاتا ہے. تو یہ لاجک ان کی ٹھیک تھی یا غلط تھی ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ اس مہنگائی کے دور میں بھائی حکومت تو جو کرے وہ تو اللہ ان سے قیامت کے دن پوچھے گا. ہماری اور آپ کی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ ہم دائیں بائیں دیکھیں کون اس مہنگائی سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اللہ نے اگر ہمیں مالی وسائل دیے ہیں تو ہم تھوڑا ان کے ساتھ تعاون بڑھا دیں. دیکھیں اصل گورنمنٹ حکومتوں کی گورنمنٹ نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بھول ہے. یہ لکیریں ہم نے کھینچی ہیں، یہ پاکستان ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ افغانستان ہے، یہ ایران ہے، یہ چین ہے. یہ لکیریں کیا اللہ نے بنائی ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ لکیریں اللہ نے تھوڑی بنائی ہیں، یہ تو ہماری بنائی ہوئی ہیں کہ یہ ہمارا کنٹری ہے، یہ ان کا کنٹری ہے، یہ فلاں کا کنٹری ہے، یہ فلاں کا کنٹری ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تھا تو اس وقت کوئی کنٹری تھا؟ کوئی بھی کنٹری نہیں تھا. کوئی قوم تھی؟ پٹھان، پنجابی، مہاجر، سرائکی، بلوچ کوئی تھی؟ ان سے کہے پوری زمین کس کی ہے؟ تمہاری. اور یہ ساری انسان جو آپ کی نسل سے پیدا ہوں گے یہ کس کے ہیں؟ میرے ہیں. تو یہ جو حکومتیں ہیں ان سے اصل بڑی حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی حکومت ہے. ہم مسلم ہیں، ہم کوئی لبرل جو نام نہاد لبرل ہوتے ہیں یہ ایتھیسٹ تھوڑی ہیں، ہم لوگ ملحد تھوڑی ہیں. تو وہ اللہ جب کسی کو کسی پریشانی میں ڈالتا ہے تو خوب سمجھ لو قرآن و سنت سے یہ مضمون بہت واضح ہے. جو غربت اور مہنگائی میں پستا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہے آزمائش میں. نا 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 نا، اس سے بڑی آزمائش کس کی ہے؟ ان کی ہے جن کو اللہ نے مالی وسائل زیادہ دیے ہیں. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. قارون کو اللہ نے بہت پیسہ دیا تھا. آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت لے کے چلا کرتی تھی. خزانوں کی کثرت کا اندازہ لگائیں، اتنے ہیرے جواہرات سونے چاندی کے سکے تھے اس کے پاس. پہلے بینک نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ اپنے خزانے اپنے گھروں میں تجوریوں میں محفوظ رکھتے تھے. اتنا گولڈ جمع کر لیا تھا کہ خزانوں کی چابیاں لوگوں کے پاس تھیں جو ملازم اس کے ساتھ چلتے تھے. ظاہر ہے انہی بنی اسرائیل میں بہت سے غریب لوگ بھی تھے جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی اور ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، فرعون کا ظلم.
قارون بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تجھے اللہ نے اتنی دولت دے دی, لیکن جو قوم کا حال ہے وہ تو دیکھنا. تو جو قوم میں غریب لوگ ہیں تو ان پیسوں سے ان کا خیال کر لے. احسن کما احسن اللہ الیک, ان کے ساتھ ایسے اچھا سلوک کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. وسائل دیے ہیں تجھے. قارون کی کھوپڑی میں یہ بات بولو نہیں. اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی, میرے پاس نالج ہے, اسکلز ہیں, میں نے ان اسکلز کی بیس پہ پیسہ کمایا ہے. حالانکہ فرعون تو بنی اسرائیل کے اگینسٹ تھا, اس ریاست میں رہتے ہوئے اتنا کما لیا میں نے. دیکھو فرعون نے قارون نے دلیل کیا دی کہ میرے پاس جو پیسہ ہے یہ میری محنت اور میرے دماغ اور میرے ہنر کا نتیجہ ہے. دلیل یہ دی تھی نا. تو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو جو جواب سکھایا جانا تھا وہ جواب یہ ہونا تھا کہ یہ دلیل غلط ہے, تیرے پاس جو پیسہ ہے وہ تیرے ہنر سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے. یہ جواب ہونا چاہیے نا, لیکن اللہ نے یہ جواب نہیں دیا. اللہ نے یہ جواب فرعون کو نہیں دیا. جواب کیا دیا ہے؟ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ. جواب یہ دیا گیا کہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ نے تجھ سے پہلے بڑے بڑے طاقتوروں کو ہلاک کر دیا ہے, تو کس کھیت کی مولی ہے. اللہ نے اس کی دلیل کے جواب میں دلیل نہیں دی, دھمکی دی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, عام نارمل حالات میں کوئی آدمی آپ سے دلیل مانگ رہا ہو اور آپ جواب میں دلیل کا جواب دینے کے بجائے دھمکیوں پہ آ جاؤ تو یہ عرف میں اچھی حرکت سمجھی جاتی ہے یا بری سمجھی جاتی ہے کہ بحث میری تجھ سے کیا ہو رہی ہے اور تو کس پہ آ گیا ہے, دھمکیاں دینے پہ آ گیا. آپ نے کیس کیا جی انہوں نے 2 لاکھ روپے کھائے ہیں, جج کے پاس پہنچ گئے, آپ نے نہیں کھائے, مثال دے رہا ہوں. میں جج کے پاس ان کو لے گیا عدالت میں. اول تو جج کہے گا میں تو 2 کروڑ کھا کے بیٹھا ہوں, معذرت کے ساتھ, یعنی غلطی سے کچھ چیزیں میرے منہ سے نکل جاتی ہیں جو ریورس کرنی پڑتی ہیں. یہ سچ وچ نہیں, بس غلطی سے کچھ آٹو پے ہوا ہوں. تو یعنی ایماندار جج کے پاس ہم چلے گئے. تو ان کے پاس میں ان کو لے کر گیا کہ جج صاحب انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہیں. جج نے پوچھا ہاں بھائی کھائے ہیں. یہ کہتے ہیں جج سے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اور جج صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے وہ بھی میں نے ادھر بھی بندہ مارا تھا, مجھے بھی دھمکیاں دے رہا ہے اور جج کو بھی مثالیں دے رہا ہے, پتہ نہیں میں نے وہ بندہ بھی ٹپکا دیا تھا, اتنے بندے میں مار چکا ہوں. جج کہے گا بھائی میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ تو نے کھائے ہیں کہ نہیں کھائے ہیں, تو میری بات کا جواب دینے کے بجائے کیا کر رہا ہے, دھمکیاں. اور دھمکیوں کا اسٹائل بھی یہ نہیں کہ میں تجھے ماروں گا, بلکہ لسٹ پیش کر رہے کہ جج صاحب اتنے بندوں کو میں مار چکا ہوں. یہ دھمکی کا بڑا اسٹائل ہوتا ہے. ایک ہے کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, ایک یہ کہ یہ دیکھ لے یہ بندے میں ٹپکا چکا ہوں. یہ تھوڑا اسٹائل کیا ہے, وکھری اسٹائل ہے. یہ بڑے دہشت گردوں کا اسٹائل ہوتا ہے. چھوٹے دہشت گرد کہتے ہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. یہ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹے دہشت گرد ہوتے ہیں. بڑے کیا ہوتے ہیں, لسٹ پیش کر دیتے ہیں بھائی یہ دیکھ رہے ہو یہ جو رپورٹ اس دن اخبار میں خبر آئی تھی نا اس بندے کی, ایک خبر یہ تھی, پھر دوسری خبر اس دن اخبار میں خبر آئی تھی, تو سمجھ لے کہ تیری خبر بھی اخبار میں آنے والی ہے. تو نکلے گا گھر سے, واپسی میں اخبار میں آئے گا. تو گھر سے پورا صحیح سالم جائے گا, واپس تو صحیح سالم نہیں آئے گا. واپس کہاں آئے گا, اخبار میں. یہ سٹائل ہوتے ہیں. اب دیکھو قارون یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا, میں نے اپنی کھوپڑی لگائی. جواب میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, تجھے پتہ نہیں ہے تجھ سے بڑے بڑوں کو ہم نے برباد کر دیا ہے, تباہ کر دیا ہے. تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے,
تو یہ تو اللہ کا بھی انداز وہی ہو گیا جو معاذ اللہ نقل کفر بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جو معاذ اللہ ایک دہشت گردوں کا انداز ہوتا ہے. دلیل کا جواب دلیل سے نہیں, کس سے دیا جا رہا ہے؟ دھمکیوں سے. اور دھمکی بھی ایسے انداز کی دھمکی کہ فرعون کو نہیں کہا جا رہا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں تجھ سے بڑے بڑوں کو ہم تباہ کر چکے ہیں. دھمکی بھی بڑی خطرناک, انداز بھی بڑا خطرناک. وجہ کیا ہے؟ واقعی دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے بجائے دھمکی سے دینا غلط ہے, لیکن اس وقت جب دلیل ہو یا دلیل سے کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہو, دلیل اتنی بودی اور اتنی بیکار ہو, ایسی دلیلوں کا جواب دلیل سے دینا اس کی علامت ہے کہ آپ اس کی دلیل کو لفٹ کرا کے اس کو اہمیت دے رہے ہو. آپ اس کی دلیل کو کیا کر رہے ہو؟ اہمیت دے رہے ہو. تو بیکار باتیں کر رہا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا. تیرے ہاتھوں میں طاقت کس نے ڈالی؟ اسکلز ہیں, تو یہ اسکل دماغ سے آتی ہے نا. دماغ کس نے پیدا کیا تیری کھوپڑی میں؟ کہ خود بنایا تو نے اپنے اس دماغ کو؟ جن ٹانگوں سے چل کے تو بزنس کرنے جاتا تھا وہ ٹانگیں کس نے دی ہیں تجھے؟ وہ گھٹنے کس نے دیے؟ وہ پاؤں کس نے دیے؟ باتیں کر رہے کہ میں نے کس سے کمایا؟ اپنی محنت سے. ایسے جیسے کسی غریب کے پاس 2 ٹکے نہیں تھے, آپ نے 1 کروڑ دے دیا اور وہ 1 کروڑ سے اس نے پلاٹ خرید کے 1.25 کروڑ میں بیچ دیا. اب آپ نے اس پر احسان کیا تھا, آپ گئے تھے یار تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا, چڈی بنیان میں گھومتا تھا, تو آج تو نے اتنا پیسہ کمایا ماشاء اللہ, تو ایسا کر 5 روپے مجھے بھی دے دے, مجھے بڑی ضرورت ہے. وہ کہے میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. تو کہے گا تیری محنت تو ہمیں پتہ ہے, تو چڈی بنیان میں گھومتا تھا, 5 روپے نہیں تھے تیرے پاس, دھیلا تھا نہیں تیرے پاس. محنت کی باتیں کر رہا ہے, اس وقت کر لیتا نا محنت. تو آپ کو تو جو آنکھیں دیکھنے کے لیے اللہ نے دی, سوچنے کے لیے دماغ اللہ نے دیا, سننے کے لیے کان اللہ نے دی, کسی کو آپ اندھا بہرا گونگا لنجا ٹنڈا کر کے بٹھا دو, پھر دیکھو کیسے کاروبار کرتا ہے وہ. تو خالی پیسے سے بزنس نہیں ہوتا, صرف اسکل سے بزنس نہیں ہوتا. یہ اسکلز اللہ نے دی ہیں. یہ کی بات میں اصل میں کر رہا تھا کہ وہ اللہ نے دھمکی کیوں دی, اس لیے کہ وہ دلیل اس قابل نہیں تھی. پھر اس میں کبھی مزید ڈیٹیل میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو وہ اللہ نے اس کو لفٹ نہیں, اس کی دلیل کو لفٹ نہیں کرایا, اللہ نے دھمکی دی کہ تو کیا سمجھ رہے اپنے آپ کو, اس سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا, تجھے ڈر نہیں لگتا ایسی باتیں کرتے ہوئے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ قارون کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا. تو اصل میں پیغام یہ دینا چاہتا تھا کہ جب اس دور میں بنی اسرائیل پر غربت تھی, پریشانیاں تھیں, ٹینشن میں قارون نہیں تھا, سب ٹینشن میں تھے. لیکن حقیقت میں آزمائش یہ قارون کی تھی, بنی اسرائیل کی تھی یا قارون کی؟ بولو, قارون کی. بنی اسرائیل غربت میں بھی کامیاب ہو گئے, قارون دولت میں بھی کیا ہو گیا؟ ناکام. تو اصل جو میں میسج دینا چاہ رہا تھا, یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے جس میں غریب پس رہا ہے, تو دیکھو اگر غریب گناہ نہ کرے, ناجائز کی طرف نہ جائے, تو غربت میں پس کے وہ کامیاب ہے. آزمائش غریب کی نہیں ہے, آزمائش دولت مند کی ہے کہ وہ اپنی دولت میں اس غریب کا کتنا خیال کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کے پاس پیسہ ہے, کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہو پٹرول مہنگا ہو جائے, میرا تو حساب کتاب کوئی مسئلہ نہیں, میرے پاس تو بڑی گاڑی, میرا تو پٹرول پمپ والوں سے, میرا تو اپنے پٹرول پمپ چل رہے ہیں, لوگ کہہ سکتے ہیں نا. تو جتنی بھی مہنگائی, کچھ لوگ ہے کہہ رہے ہیں جتنی بھی مہنگائی وجہ ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. او بھائی آپ کی آزمائش غریب سے زیادہ ہے کہ آپ ایسے موقع پہ ان غریب لوگوں کا خود کتنا خیال کرتے ہو. تو حکمرانوں کی جہاں آزمائش ہے وہاں ہماری بھی آزمائش ہے. اللہ ہمیں اس آزمائش میں پورا کرے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.